ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور، سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء کے مضامین کا اجمالی جائزہ لیں گے۔ ان میں سے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ نور یہ مدنی سورت ہے، جبکہ سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ ایک تو جیسے آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ جو اب تک ہم نے ایک کوشش کی ہے مکی مدنی صورتوں کا جو ایک علامتی تعلق ہے موضوعات کے لحاظ سے، تو آپ اس سے اندازہ فرما لیں گے کہ سورۃ نور جو ہے مدنی صورت ہے، تو مدنی صورتوں میں فقہی احکام شرعیہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عقائد جو ہے ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور مکی صورتوں میں عقائد جو ہے وہ گویا مین فوکس ہوتے ہیں، جس میں توحید، رسالت، معاد، قرآن کریم کی عظمت، اور اس میں پھر گزشتہ اقوام کے حالات، اور اس تناظر میں جو کفار مکہ یا قریش مکہ تھے، پھر ان کی جو تنبیہ ہے اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وہی رنگ ان صورتوں میں بھی ہے۔ سورۃ نور بہت اہم صورت ہے احکام شرعیہ کے لحاظ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 5 صورتوں کا جاننا ہر شہری کے لیے لازم کیا تھا، ان میں آخری صورت مصحفی ترتیب میں یہ ہے۔ پہلی اس میں سورۃ بقرہ ہے، پھر سورۃ نساء ہے، پھر سورۃ مائدہ ہے، اور پھر سورۃ حج ہے جو ہم نے کل پڑھی ہے، اور آخری سورۃ نور ہے۔ یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، سوائے سورۃ الحج کے کہ جس میں مکی مدنی دونوں رنگ ہیں، کچھ آیات مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ اس لیے آپ قرآن کریم دیکھیں گے تو اکثر تو مدنی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ جو تفاسیر ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اس کو مکی صورت بھی گنا ہے۔ بہرحال اس میں دونوں قسم کی آیات ہیں۔ تو سورۃ نور ان میں آخری صورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے غزوہ بنو مستلق جو 5 ہجری میں ہوا، غزوہ خندق سے پہلے، اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس کے نزول کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی، اور اس تہمت کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 16 آیات نازل فرمائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور ان کی طہارت کے بیان میں۔ اور پھر چونکہ اس کا تعلق عزت و ناموس کے ساتھ تھا، تو یہ پوری صورت مبارکہ جو ہے یہ چادر اور 4 دیواری کے تحفظ سے متعلق جو احکام ہیں وہ عطا فرماتی ہے۔ اور یہ کتنی اہم ہے اس کے احکام، اس کی پہلی آیت ہی اس پر شاہد ہے کہ ارشاد فرمایا گیا سورۃ نور کی یعنی سب سے پہلی آیت، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم نے فرض فرمایا ہے۔ اس کے جو احکام ہیں جو بیان فرمائے گئے وہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور ہم نے اس میں روشن اور کھلی آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے جو موضوعات ہیں، سب سے پہلے بدکاری کی حد بیان ہوئی ہے۔ بدکاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انتہائی مبغوض اعمال ہیں یا گناہ ہیں، ان میں سے ایک بدکاری بھی ہے۔ تو جو غیر شادی شدہ بدکار ہو، عورت یا مرد، اس کی سزا بیان ہوئی ہے 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ بدکار یا مرد یا عورت ہو تو اس کے لیے حدیث پاک میں سزا ہے جو رجم ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی سنگسار کرنا، پتھر مار مار کے مار دینا، اگر شادی شدہ ہوں مرد عورت۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو پھر اس صورت میں اس کا ذکر ہوا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ یہ ارشاد گرامی ہے، فجلدوا کل واحد منہما، کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے، جو عورت مرد جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے، تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے گئے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اس سلسلے میں تمہیں کسی قسم کا رحم نہ آئے کہ تم
مجرم پر عموماً آج کل تنظیمیں ہیں جو مجرم پر رحم کی ترغیب دلانے والی، اس نے جرم کیا ہے، اس سے معاشرہ کتنا متاثر ہوگا۔ قاتلوں کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں، کسی قاتل کو پھانسی نہ لگایا جائے، دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے اور اس کو انسانی حقوق میں سے حق سمجھا جاتا ہے۔ جس کو قاتل نے مارا تھا اس کا کوئی حق نہیں تھا، تو قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ جو قصاص لینا ہے، اگر کوئی کسی کو مارے تو اس کو مارنا ہے۔ فرمایا یہ بظاہر تو موت ہے، لیکن یہ کئی لوگوں کی زندگیاں بچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ قصاص جو ہے کسی کو کسی قتل کے بدلے میں قتل کرنا، قاتل کو، فرمایا یہ سمجھے موت نہ سمجھو، اس کو معاشرے کی زندگی سمجھو، کیونکہ جب کسی کو کوئی نہیں پوچھتا تو آپ کے سامنے ہے معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب ہر مجرم کو پتہ ہے کہ اس کے چھوٹنے کے 1000 راستے ہیں اور اسے پکڑے جانے کا شاید کوئی ایک راستہ ہو، وہ چند دن بعد جو ہے نا وہ باعزت بری ہو کے گھر آ جاتا ہے، تو ایسے میں تو ہر کوئی مجرم بنے گا۔ اس لیے اسلام نے، قرآن نے کہا لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ دین کے معاملے میں، احکام میں تم ترس مت کھانا کہ اب اس مجرم پہ ترس کھاؤ، تو اس کا جرم دیکھتے ہوئے جو اللہ نے حد مقرر فرمائی ہے وہ حد ضرور نافذ کرنی۔ پھر اس میں حد قذف بھی ہے کہ اگر کوئی کسی پاک باز عورت پر تہمت لگا دے، والذین یرمون المحصنات، کہ جو پاک باز ہوں عورتیں، ان پر کوئی تہمت لگا دے تو اس کی سزا بھی قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں جس نے کسی کی عزت کا نام لیا ہے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے کہ اس نے بدکاری کی ہے اور اسے کہا جائے کہ تم گواہ لے آؤ، تو وہ کہے کہ میرے پاس تو 3 گواہ ہیں، 4 نہیں ہوتے، تو جو 3 گواہ پیش کرے وہ سارے کے سارے 80 کوڑے کھائیں گے۔ جب آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تھے تو آپ نے کسی کی عزت کا نام ہی کیوں لیا ہے؟ اللہ کے کاغذوں میں وہ جھوٹے ہیں۔ اور لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، میں ان کی کبھی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ جو ایک دفعہ بھی کسی کی عزت اچھال دیں تو وہ مردود الشہادہ ہے۔ واولئک هم الفاسقون، اور وہ فاسق و فاجر ہے۔ اور 80 کوڑے یہ 3 سزائیں، فجلدوہم 80 جلدہ پہلی سزا، اور پھر مردود الشہادہ ہے، اب اس قابل نہیں رہے کہ کہیں بھی ان کی گواہی قبول کی جائے، اور دوسرا کہ یہ فاسق و فاجر ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو توبہ ہے اس پر علماء نے کہا ہے کہ چونکہ توبہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص توبہ کر بھی دے کسی پر تہمت لگانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت ہوگی اور وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جو عدالتی معاملات ہیں اس کا مردود الشہادہ ہونا، اس کی موت تک اب یہ حکم باقی رہے گا کہ اب 1000 توبہ کرتا رہے، توبہ جانے اور توبہ قبول فرمانے والا جانے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ نے کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، لہذا اب آپ قیامت تک کے لیے ہمارے کاغذوں میں، شریعت کے کاغذوں میں، قانون کے کاغذوں میں مردود الشہادہ ہے۔ آپ دیکھیں کس حد تک انسان کی عزت اور ناموس اور آنر کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اور پھر لعان کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوئی خاوند خود اپنی بیوی پر تہمت لگائے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اور خاوند کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے اس کے اپنے، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ شریعت نے اس کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کی آیات میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرمایا اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے اور کوئی اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ۔ اب اس کا ایک طریقہ ہے کہ ایک بندے کی شہادت بھی 5 کے برابر ہوگی، لیکن کیسے؟ فرمایا کہ وہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ یہ جو طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ 4 بار وہ جو خامند ہے وہ قسم اٹھائے گا کہ میری بیوی نے یہ جرم کیا ہے، 4 بار قسم اٹھائے گا، اور 5ویں بار کہے گا کہ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹا ہو اس تہمت میں تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ یہ بات کہے گا مرد۔ اور عورت کے حوالے سے ہے
وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اگر خامد یہ بات کہہ دے، 4 دفعہ قسم اٹھائے اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت بھیجے اگر جھوٹا ہے، تو گویا اس کی گواہی قبول ہے اور پھر اس کی بیوی پر حد جاری ہوگی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیوی انکار کرے، اس کی ان گویا 5 قسموں کے بعد بیوی کہے کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ بھی 4 بار قسم اٹھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، 4 بار قسم اٹھا کے کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، 5ویں بار کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب ہو، وہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو اس طرح اگر عورت بھی سامنے یہ قسم اٹھا لے تو پھر جو ہے اب عورت کی 4 بار قسم، اس کے بعد جو ہے یہ کیفیت ہوگی کہ پھر عورت پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کا دفاع کر دیا ہے اپنے جو اس پر الزام لگا ہے، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے، اور لعان کے احکام یہاں پہ بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد 16 آیتیں، 11ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا، بہتان لگا تھا، اس کی برات اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کے اعلان پر ہیں، اور اس میں جو اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے ہر صورت میں کہ کیا کیا ایمان والوں کو اس بارے میں ہدایت عطا فرمائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے جو اس میں حکم دیا گیا کہ اگر اس طرح کسی کے کردار پر کوئی تہمت لگے تو ایمان والوں کو تو چاہیے کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جیسے ہی کوئی بات سنے کسی کے کردار کی تو وہ کہے کہ ہم تو سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، وقالوا ھذا افک مبین، یہ یقیناً بہتان ہوگا اور ہم اس پر سوائے اچھے گمان کے اور نہیں رکھتے۔ اور آگے فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ان تک پہنچی تو انہیں کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بھذا، کہ یہ ہماری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی ہمیں یہ جینا سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کے کردار کا آپ کے سامنے اس طرح برائی سے ذکر ہو تو سمپلی مومنوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے، یہ نہیں کہ مزے لے لے کے آگے بات پہنچاتے رہیں، دلیل بھی کوئی نہ ہو، نہ کہنے والے کے پاس نہ ہمارے پاس، بس میسج پہ میسج جو ہے وہ آگے فارورڈ ہوتے رہیں، اور کسی کی کردار کشی آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پورا میڈیا ہمارا اسی کام پہ لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے حقیقت کا، کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، سنی سنائی پہ پوری ایک مہم ہے جس کو ہم سارے پھر سر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے مطابق جینے کی۔ کسی کی کردار کشی جو ہے اس کی شریعت نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، بلکہ کردار کشی والے کے پاس اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ خود مجرم ہے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو انہوں نے 80 کوڑے مارے 3 گواہوں کو۔ آپ دیکھیں اتنے اچھے زمانے کے لوگ تھے، ان کے سچے ہونے کے امکان بھی زیادہ تھے، لیکن چونکہ 4 گواہ نہیں تھے، 3 بندے تھے، تو آپ نے فرمایا تم ہی قرآن کی کاغذوں میں مجرم ہو، لہذا تمہیں تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، چونکہ تم تو مجرم ہو اور تمہارا جرم تو اگلا جو گواہی ہے وہ تو ثابت نہیں ہوتی، لہذا اس پر حد جاری نہ فرمائی، لیکن ان پر حد جاری فرمائی جنہوں نے کسی کے کردار کا نام لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو احکام ہیں اس سے آگے جو پردے کے احکام ہیں، گھر میں داخلے کے احکام ہیں، کسی کے گھر میں داخلہ جو ہے اس کی کیا طریقہ کار ہے، تو اپنے یا پرائے گھروں میں داخلے کے آداب بیان فرمائے گئے کہ اجازت لے کے جانا چاہیے، اور اجازت مل جائے تو پھر سلام کیے بغیر اندر نہیں جانا چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے، اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو پھر واپس چلے جانا چاہیے، اور اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دی اندر آنے کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رازداری کا حق یا ذاتی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا حق دیا ہے ہر شخص کو، تو وہ جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے آپ کو نہیں ملنا چاہتا تو اس کو پورا حق ہے کہ آپ کو نہ ملے، کیونکہ بچوں کے پاس بیٹھنا بھی ثواب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر وقت گزارنا،
تو اگر وہ گھر پہنچا ہے تھکا ہارا، بچے اس کو چمٹے ہوئے ہیں، پیار محبت کر رہے ہیں، اور ملنے والے پہنچ گئے ہیں، پھر پہلے ہمیں ملو، ان کو چھوڑو، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اگر آپ کو کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس بھی آ جانا، اور دل میں بھی کوئی رنجش نہ لانا کہ ہمیں کیوں واپس بھیجا۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر کہہ دیں کہ اب واپس جاؤ، میں فی الحال فارغ نہیں ہوں، بعد میں آنا، تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم واپس ہی چلے جاؤ۔ تو اس طرح پھر پردے کے احکام ہیں، اور یہاں پہ پردہ دو قسم کا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ ایک پردہ ہے کہ جب خواتین باہر جاتی ہیں تو باہر کا پردہ الگ ہے، وہ حکم سورۃ احزاب میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ گھر کے اندر پردے کے احکام ہیں، کیونکہ گھر میں بھی مختلف افراد ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر کس حد تک انہیں زیب و زینت کن لوگوں کے سامنے اختیار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ زینت اختیار کرنا فطری طور پر خواتین کا حق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اپنے خاوند کے لیے اور اپنے گھر کی حد تک تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ کن لوگوں کے سامنے ان کی زیب و زینت جیسے میک اپ کرتی ہیں یا اس طرح کے حالت میں ہوتی ہیں، یعنی کپڑے ظاہر ہے وہ پہنے ہوں گی، یہ نہیں کہ کپڑے کے حوالے سے کوئی اس میں احکام ہے، خاص طور پہ یہ زیب و زینت اختیار کرنا جو کہ عام اجنبی مردوں کے سامنے یہ جرم ہے، تو جن کے سامنے اجازت ہے ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی زینت ظاہر نہ کریں کہ جو چھپی ہوئی یا ستر والی جگہ ہیں یا مقام ہیں، یعنی پورا جسم عورت کا، تو الا ما ظہر منہا یعنی جو خود بخود نمایاں ہو، جیسے چہرہ ظاہر ہے، اندر گھر کے اندر ڈھک کے رہنا مشکل ہے، ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، تو لہٰذا اگر وہ میک اپ کرے گی تو چہرے پہ ہی ہوگا، یا زیور پہنے گی تو یہ بھی زینت کی چیز ہے، اچھے کپڑے ہوں گے، تو یہ کس کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، یہ یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا۔ پہلے تو یہ بھی کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ کہ گھر میں بھی وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رہیں، یعنی ان کا جو جسم کا سامنے والا حصہ ہے یہ چھپا ہوا ہو، اس پر اوڑھنی یا دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب کن کے لیے اپنی آرائش وہ ظاہر کر سکتی ہیں، مگر جن کے سامنے کر سکتی ہیں ان کا ہے لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے لیے، یا اپنے باپوں کے سامنے آبائہن او آباء بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، یعنی جو سسر ہے گھر میں اس کے سامنے بھی اجازت ہے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، اگر دوسری بیوی سے خامد کے بیٹے ہوں تو وہ بھی ان کے بیٹے ہوں گے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا ہم مذہب عورتوں کے سامنے، یعنی مسلم عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا باندیاں اس وقت یا غلام جو تھے نوکر ان کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربہ یا ایسے نوکروں کے سامنے کہ جو دلچسپی نہ رکھتے ہوں خواتین کی طرف، غیر اولی الاربہ من الرجال یعنی وہ بوڑھے ہوں، یا جیسے مخنث وغیرہ گھروں میں نوکر رکھے جاتے تھے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ایسے بچے جو خواتین کی اس طرح کے معاملات پہ آگاہ نہیں ہوتے، تو ان بچوں کے سامنے بھی زیب و زینت کے اظہار کی اجازت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن کریم نے ان مردوں کے نام لے کے بتایا ہے کہ جن کے سامنے عورت زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے اس پر دوپٹہ ہونا چاہیے اور جسم کے مختلف حصے الگ الگ نظر نہیں آنے چاہیے، تو اس صورت میں وہ اپنے ان رشتوں کے سامنے اظہار کر سکتی ہے۔ اور پھر آگے چل کے جو 3 اوقات ہیں ان میں خاص طور پہ حکم فرمایا گیا، گھر میں جو آنے جانے والے لوگ ہیں 3 وقت ایسے ہیں کہ اگر یہ گھر کے اندر یعنی پردے کے جو احکام ہیں، اگر یعنی بیڈ روم رائٹس جو ہیں آپ کے کہ ایک کوئی اپنے کمرے اس میں جس میں رہتا ہے اس کے سونے کا کمرہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، تو اس کا بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ جہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بچہ ہے یا گھر میں کام کرنے والے نوکر ہیں جو اس وقت مل خرید ہوتے تھے، یعنی وہ غلام اور کنیزیں، اور اب جو نوکر گھر میں ہوتے ہیں یہ اس کے حکم میں نہیں ہے، یہ اس وقت تھا جو
گھر کا حصہ ہوتے جو کہ وہ گھر کے فرد ہوتے۔ تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچے بھی کسی کے کمرے میں داخل نہ ہوں، وہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثيابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے وقت ہیں۔ صبح کی نماز سے پہلے کوئی بغیر اجازت کسی کے کمرے میں نہ جائے، چاہے اس کی سگی ماں کا کمرہ ہو، باپ کا کمرہ ہو، بھائی وغیرہ جو رشتے ہیں۔ وحین تدعون ثيابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب عموماً بندہ لیٹ جاتا ہے سستانے کے لیے اور اضافی کپڑے اتار دیتا ہے۔ اور تیسرا وقت ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بھی کوئی بچہ بچی بھی نابالغ بھی کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جائے، کمرہ ناک کر کے جائے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہوں گھر میں اور میری ماں ہے اور میں ہی اس کی خدمت کرتا ہوں، تو کیا ہر دفعہ میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں گا کمرے میں جانے کے لیے، کیونکہ کوئی اور بھی نہیں ہے اور اس کے خادم بھی میں ہوں، خدمت ساری میں کرتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اپنے ماں کے کمرے میں بھی جتنی دفعہ جاؤ تم، خصوصاً ان اوقات میں جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں، اجازت لیا کرو۔ تو جب اس نے اصرار کیا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو حضور نے پھر انہیں فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسے وقت میں گھر پہنچ جائیں کہ آپ کی والدہ کپڑے تبدیل کر رہی ہو، آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، تو پسند نہیں کروں گا۔ تو فرمایا پھر اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ پوچھ کے جائیں گے تو پھر ہی بچ سکتے ہیں، ورنہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں ہے؟ لہٰذا قرآن نے جو وقت مقرر فرمائے ہیں بڑے اہم اوقات ہیں، تاکہ ہر بندہ اپنے کمرے میں بے فکر ہو کر وہ سستا سکے یا آرام کر سکے۔ اس طرح پھر نکاح کے احکام فرمائے گئے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں ان کا نکاح کر دو، اگر غریب ہوں گے تو اللہ انہیں امیر کر دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے یہاں نکاح کا حکم فرمایا ہے اور ایک وعدہ فرمایا ہے، وعدہ یہ ہے کہ غریب ہوں گے تو میں امیر کروں گا، لہٰذا اس لیے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جب شادی کی عمر کو بچے پہنچ جائیں تو انہیں شادی کر دو، انشاءاللہ ان کے روزگار کا بندوبست اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خود فرما دے گا، جو اس کا وعدہ ہے، واللہ واسع علیم، وسعت والا ہے تو وہ کرم فرمائے گا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جو اس کا نام ہے سورۃ نور، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم کے ساتھ اللہ نور السماوات والارض فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن فرمانے والا ہے، یا زمین و آسمان کا نور اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا۔ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور فرمایا گیا، اور وہ ذات جو قرآن عطا فرمانے والی ہے، خالق کائنات، اس نے خود کو بھی نور فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تمام جو اسماء جس ہستی کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس کے مطابق ہی اس کا معنی ہے، اس کی شان کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید پر دلائل بھی بیان فرمائے ہیں، وجود باری پر کچھ عظیم تمثیلات ہیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر ارشاد فرمائی۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں منافقین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، کیونکہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان کی بدماشیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، تو دوغلی پالیسی سے اجتناب کا حکم فرمایا گیا، اور ایمان والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت کا حکم فرمایا گیا۔ مثلا یہ حکم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یعنی جب اللہ کا حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ ذرا میں کسی اور سے مشورہ کر لوں یا پتہ نہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، اپنی مصلحتیں دیکھ لوں، نہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے بعد پھر کوئی مصلحت نہیں ہوتی، کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرما دیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے، ہم کہیں کہ نہیں اب بھی کوئی سوچنے سمجھنے کا، کسی مصلحت کا شکار ہونے کا آپشن موجود ہے، فرمایا نہیں، پھر صرف ماننا ہے، سمعنا واطعنا۔ آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے۔ اور آخری رکوع اسی
اطاعت کے پیغام میں بہت جامعیت کے ساتھ حکم فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، کہ سچے مومن وہ ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوں اور جانے لگے تو ہر دفعہ آپ سے اجازت لے کے جائیں، حتیٰ یستأذنوا، آپ کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ایک ڈیکورم ہے، ایک ادب ہے جو قرآن نے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی امر جامع یعنی کسی مہم میں حصہ، ایک تو روٹین میں نماز پڑھ کے چلے گئے، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب کسی مہم کے لیے حضور کے ساتھ ہوں تو وہاں سے جانے کے لیے فرمایا اجازت مانگنا ضروری ہے۔ اور پھر کہا گیا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سے اجازت لیں تو اگر آپ پسند فرمائیں تو اجازت دیں، واستغفر لهم اللہ، حضور کو کامل اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو گھر جانے دیں، چاہیں تو اپنے پاس روکے رکھیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، حضور علیہ السلام کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، لہذا اس کو اہمیت دو جو حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، شان اور عظمت ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور اسی ذکر پر ہی یہ سورہ مبارکہ اسی حکم پر ہی ختم ہوئی ہے۔ اور اگلی صورت وہ صورت فرقان ہے جو مکی صورت ہے، اس کا جو نمبر ہے 25 ہے، مصحفی ترتیب میں اور نزولی ترتیب میں 42 ہے۔ اس کا جو رکوع ہیں 6 ہیں، آیات کی تعداد 77 ہے، اور وجہ تسمیہ فرقان کا لفظ جو ہے بالکل پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والا ہے وہ پیارا رب کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، اپنے محبوب بندہ پر۔ فرقان قرآن ہی کا اس میں گرامی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تو اسی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اور اگر پچھلی صورت اور اس کے موضوعات کی ترتیب کو دیکھیں تو اس صورت کا اختتام ہوا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سورۃ نور کی آخری آیت ہے، خبردار بے شک زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اور اس صورت کی دوسری آیت میں الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی موضوع کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں قائم ہے۔ اور سورۃ نور کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی کامل اطاعت کا حکم فرمایا، جو آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ اور یہاں فرقان کی پہلی آیت میں بھی حضور علیہ السلام کی عالمین کے لیے نذیر ہونے کا حکم ہے، لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے اپنے بندے خاص کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے، اللہ رب العزت کے غضب سے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ لفظ تبارک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ برکت والا ہے وہ پیارا رب۔ تو اس صورت میں 3 دفعہ تبارک کا لفظ آیا ہے، اللہ کی یعنی اس انداز میں اس کی شان بیان فرمائی گئی پیارے رب کی، تبارک الذی نزل الفرقان۔ اور پھر فرمایا آگے یعنی لفظ تبارک سے یہ 3 مقامات، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ آخری رکوع میں ہے۔ اور یہاں سیکنڈ رکوع جو ہے سورت کا، اس کا آغاز بھی تبارک سے ہوا، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سورۃ فرقان میں توحید پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ عرض کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا احاطہ تو ممکن نہیں آیات کو پڑھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سایوں کے پھیلنے سے اپنی قدرت پر دلیل پیش کی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جیسے غروب کی طرف جاتا رہتا ہے یا اس کا سفر جاری ہوتا ہے تو چیزوں کے سائے جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دن رات کا جو تواتر اور تعاقب ہے، جیسے سورۃ نور میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو یعنی باری باری اس کے حکم سے جو سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، کہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ ہی کے حکم سے دن اور رات کا یہ جو سائیکل ہے یہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح بارشوں کا ذکر ہے، اور پھر بادلوں کو چلانے والی ہواؤں کا ذکر ہے،
حیوانات کی تخلیق کا ذکر ہے، انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر ایک حقیقت جو ایک نیچرل فیکٹ ہے اس کو بیان فرمایا گیا کہ دو پانی ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، لیکن وہ آپس میں ملنے کے باوجود ان کی جو نیچر ہے پانیوں کی یا ان کے اندر مخلوق کی، وہ متاثر نہیں ہوتی اور گڑبڑ نہیں ہوتے پانی آپس میں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے دو پانیوں کو ملا دیا ہے، ایک ان میں سے میٹھا ہے اور ایک ان میں سے کھاری پانی ہے۔ اب بظاہر وہ مل جاتے ہیں آپس میں، لیکن یہ ویسے اس حقیقت کو آپ دیکھنا چاہیں تو نیٹ پہ بھی موجود ہیں، اس طرح کے دو تین جو سمندر ہیں ایسے ملتے ہیں، خاص طور پہ جبرالٹر کے مقام پہ میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک اوشن یعنی بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس، یہ دونوں ملتے ہیں۔ جبرالٹر وہ جگہ جہاں یورپ اور افریقہ ملتے ہیں، درمیان میں وہ سمندر کی ایک پٹی ہے جو ان کو الگ کرتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ دو سمندر اللہ نے انہیں ملنے کی اجازت دے دی ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک بہت شیریں ہے اور دوسرا بہت سخت کھاری ہے۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، لیکن اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی مضبوط آڑ اور رکاوٹ بنا دی ہے کہ وہ ملنے کے باوجود آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اب ایک واقعہ ہے، ہمارے ایک آنکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ہلوک باقی ٹرکی کے، انہوں نے قرآن کریم کے جو سائنسی حقائق ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں، غالباً 50 قرآنک ورسز پر ان کا ایک مقالہ ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ جیکس کوسٹو ایک فرینچ یعنی اوشینوگرافر تھا، یہ جو میرین سائنس کے ماہر ہوتے ہیں، سمندر کے اندر جو تجربات کرتے ہیں مختلف جو مخلوق ہے، چاہے وہ حیوانی مخلوق ہے مچھلی وغیرہ ہو گئے، یا وہ نباتاتی مخلوق ہے پودے وغیرہ، یا وہ دوسری چیزیں جیسے موتی اور پتھر اس طرح کی۔ تو اس نے ایک جگہ دیکھا، اسی جگہ جبرالٹر کے مقام پر، کہ ایک کھارا پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے۔ اب دونوں پانیوں میں جو مخلوق ہے جو بھی ہے، یعنی مچھلیاں وغیرہ جو بھی ہیں اندر، وہ اتنی ڈفرینٹ یعنی ہیبیٹیٹ ہیں دونوں کے، یا جو ماحول ہے، جو اثرات ہیں ان پانیوں کے، کہ اگر ایک مخلوق کو آپ باہر نکالیں اور دوسرے پانی میں ڈالیں تو اس میں زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔ یعنی مچھلی کو میڈیٹرینین سی سے نکالیں اور اٹلانٹک اوشن والے پانی میں ڈالیں تو وہ مر جاتی ہے، اسی طرح وائس ورثہ۔ لیکن وہ حیران ہوا کہ یہ جب دونوں سمندر ملتے ہیں، کچھ کلومیٹر تک اکٹھے بہتے ہیں، پھر جدا ہو جاتے ہیں، تو جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر کی مخلوق اسی طرح قائم ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے۔ انہیں یہاں مرنا چاہیے تھا جب دونوں گڑبڑ ہو گئے، جبکہ ان دونوں پانیوں کی جو بالکل نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یعنی اس کی جو کیمیکل یا فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کہہ لیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی مخلوق متاثر نہیں ہوتی۔ تو اس نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اب یہ پورا چونکہ ایک سائنسی بیان ہے جو ہلوک باقی نے کہا ہے، لیکن میں اس کو اپنے سادہ لفظوں میں جتنا مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ پانی کے اندر ہی پانی کی ہی ایک آڑ ہے، کہ اوپر تو لگتا ہے ایک کھارا پانی ایک طرف نظر آتا ہے، ایک پانی کا کلر بھی اور ہے دوسرے کا اور ہے، لیکن اوپر ملتے ہیں یا ملے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اندر اتنے تیز پانی کی لہریں ہیں کہ جو ان پانیوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں ہونے دیتی۔ لہٰذا وہ کھارے پانی کی جو اندر کی مخلوق ہے اس میں رہتی ہے، اور جو میٹھے پانی والی ہے اسی میں رہتی ہے، وہ آپس میں وہ تیز پانی کی درمیان میں جو لہریں ہیں وہ آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ تو جب اس نے یہ تجربہ کر لیا تو اس کے بعد ایک مورس بوکائے فرینچ ڈاکٹر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا، مسلمان ہوا، تو اس نے اس کو بتایا۔ یہ دونوں فرینچ ہیں، یہ 1997 میں فوت ہوا ہے جیکس کوسٹو جو ہے، تو اسے مورس بوکائے نے بتایا، جس کی کتاب ہے سائنس بائبل اینڈ قرآن، یہ مورس بوکائے کی کتاب ہے۔ اس نے اسے کہا کہ آپ نے جو تجربہ کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے، اس پر لکھا ہے، تو قرآن کریم نے تو اس تجربے کو، اس حقیقت کو بہت پہلے بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو کوسٹو بہت متاثر ہوا اور یہ مشہور ہوا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن بہرحال بعد میں اس کی جو تنظیم ہے کوسٹو فاؤنڈیشن، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بہرحال ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے جس کو ملے، لیکن متاثر ضرور ہوا تھا۔
کہ جس حقیقت تک ہم اب اتنی تجربات کے بعد پہنچے ہیں، 14 صدیاں پہلے بغیر ان تجربات کے اور ان ایجادات کے کیسے پتہ تھا کہ زمین کے اندر، سمندر کے اندر یہ معاملات ہیں؟ تو وہی فرما سکتا ہے کہ جو خالق ہے کائنات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر یہ مبارک دلائل بیان فرمائے ہیں سورہ مبارکہ میں، اور آخری رکوع جو ہے اس میں ایمان والوں کی صفات ہیں، عباد الرحمن کی، اور وہ ہم صفات اس سے پہلے جو منتخب ہمارا نصاب تھا مطالعہ قرآن کا، اس میں ان کو پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال وہ ایک دو صفتیں، مثلا عباد الرحمن وہ ہیں، فرمایا گیا کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جاہل اور ناسمجھ لوگ ان سے الجھتے نہیں ہیں کہ ان کے گلے میں فٹ ہوں، نہیں، وہ انہیں سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں۔ اور جو راتوں کو جاگتے ہیں، سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور آگے ان کی اور صفات بھی ہیں، اور ایک صفت یہ ہے وہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر گرتے نہیں ہیں، بلکہ غور و خوض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں اور کان کھول کر اپنے احکام سننے، دیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری صورت کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ یہ صورت شعراء ہے، اور اس میں شعراء کا ذکر ہے، شاعر کی جمع ہے شعراء، والشعراء یتبعهم الغاوون، وہ شاعر کہ جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جن کے کلام میں سفلی جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور کوئی حق سچ کی یا کوئی اچھی نصیحت نہیں ہوتی، کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، تو ان شعراء کو اچھا نہیں کہا گیا۔ باقی اچھے شعراء جن کے کلام میں اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اچھا پیغام ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی کچھ اشعار کو پسند فرمایا، شاعروں کو بھی پسند فرمایا۔ تو یہاں وہ شعر ہیں کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کو کہنے والے شعراء کو ان کی یعنی مذمت کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے پچھلی صورت میں تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی عظمت، اور پھر قرآن کی عظمت، الفرقان قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، تو اس کی پہلی آیت بھی تلک آیات الکتاب المبین، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کریم ہی کی عظمت بیان فرمائی گئی۔ اسی طرح پچھلی سورت فرقان مومنین کی صفات پر ختم ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی آخر میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، تو ایمان والوں کی مبارک صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اور پچھلی صورت میں انبیاء کرام کا ذکر بھی تھا، جیسے کچھ مکی صورتوں میں مختصراً ہوتا ہے، سورۃ فرقان میں بھی مختصراً ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، قوم نوح کا ذکر بھی ہے، عاد و ثمود کا ذکر بھی ہے، اصحاب الرس کا ذکر بھی ہے، لیکن ہے مختصر، یعنی ان کی اقوام پر عذاب آئے، تکذیب کی وجہ سے یہ ذکر فرمایا گیا۔ لیکن سورۃ شعراء میں، اس صورت میں یہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ پہلے پورے 3 رکوع جو ہیں، دوسرے رکوع سے لے کر آگے 3 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر فرعون کی قوم کا ذکر ہے، اور فرعون کا ذکر ہے جس طرح اس نے جھٹلایا، اور پھر ساحرین فرعون کے جو بلائے ہوئے ساحر تھے، جادوگر تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو وہ ذکر ہے جو اس سے پہلے ہم سورۃ اعراف میں، سورۃ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ حجر میں بھی کچھ ذکر ہوا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، حالانکہ ترتیب میں وہ آخر میں ہے، جتنے انبیاء کا یہاں ذکر ہوا ہے، یعنی دنیا میں تشریف لانے کی ترتیب سے، کرونالوجیکل جو ترتیب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے آخر میں آئے ان نبیوں میں جن کا یہاں ذکر ہوا، یعنی جن کی قوموں پر عذاب آیا ہے، وہ قومیں بھی ہیں۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جس کو اصحاب الایکہ یا اصحاب مدین بھی کہا گیا۔ اصحاب الایکہ یعنی درختوں کے جھنڈ والے، یہ جس بستی میں رہتے تھے، 2 بستیاں تھیں، ایک مدین اور ایک ایکہ، ان دونوں کی طرف ایک نبی تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام، اور دونوں بستیوں والے تاجر تھے، اور ان میں وہی خامیاں تھیں جو عموماً تاجروں میں پیدا ہو جاتی ہیں، 2 نمبری والی اور ناپ تول میں کمی والی یا ملاوٹ والی۔ تو
جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان 6 اقوام پر جو اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، تو عذاب کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ 4 ہیں۔ جن اقوام پر بھی عذاب آیا 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ شرک ہے جو سب میں مشترک تھا، یعنی شرک کو پسند کرتے تھے، وحدہ لا شریک رب کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ اور دوسرا جو عیب ہے وہ اخلاقی ان کی بے راہ روی ہے، جس کو ہم مارل کرپشن کہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ بجائے اس نیچرل طریقے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے عورت اور مرد کے درمیان نکاح کی صورت میں، اس انداز میں اپنے اس جذبے کی تسکین کی بجائے وہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا پسند کیا انہوں نے، تو اس وجہ سے عذاب آیا۔ اور تیسری وجہ شرک اور اخلاقی بے راہ روی کے بعد تیسری وجہ ہے فائنینشیل کرپشن یا مالی بدعنوانی، یعنی 2 نمبری کرنا پیسے کے معاملات میں، تو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ اور چوتھی وجہ اللہ کے عذاب کی وہ ظلم و تشدد ہے۔ قوم فرعون پر عذاب اس وجہ سے آیا کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، تو اس ظلم اور استبداد اور جبر و تشدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو جہاں بھی ظلم ہو تو وہاں اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، پتھر برسنے کی امید رکھنی چاہیے، چاہے وہ ظلم چھوٹی لیول کا ہو یا بڑا ہو۔ ہم اپنی سگی بہنوں کو حق نہیں دیتے اور اپنے آپ کو اعلیٰ و افضل بھی سمجھتے ہیں، پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور سگی بہنیں جو ہیں پوری زندگی رو رو کے گزار جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی دکھ آتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ یعنی ہم اپنے کاغذوں میں ہم فرشتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور سگے بھائی بہنوں کو بھی حق نہیں دیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وراثت کے اصول جو اللہ نے بیان فرمایا عمل نہیں کرتا، قرآن نے کہا وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، عذاب مہین کا۔ یعنی جو کافروں کے لیے عذاب بیان ہوا ہے، یہ سزا بیان ہوئی ہے، وہ وراثت میں کسی بھی رشتے کو حق نہ دینے والے کے لیے بیان ہوا۔ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ظلم ہے، یعنی حق نہ دینا ظلم ہے، تو وہ چاہے فرعون کی حد تک کا ظلم ہو یا ہم اپنی حد تک فرعون ہوں، بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے عذاب کا ہی استحقاق ہوتا ہے، پھر رحمت کے مستحق نہیں بنتے۔ اللہ کرم فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورت مبارکہ یعنی سورت شعراء میں جو ایک تعداد کے لحاظ سے آیتوں کی تعداد کے حوالے سے کچھ فگرز ہیں بڑے اہم ہیں کہ سورت شعراء جو ہے یہ آیات کی تعداد کے لحاظ سے تمام مکی صورتوں میں سے سب سے بڑی مکی صورت ہے، یعنی آیتوں کی تعداد، اس کی آیتوں کی تعداد 227 ہے، اور کسی مکی صورت کی آیتیں اتنی تعداد میں نہیں ہیں، یعنی چونکہ چھوٹی آیتیں ہیں اور ان کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے۔ سورۃ الاعراف حجم کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی صورت حجم کے لحاظ سے ہے، یعنی چونکہ وہ تقریباً سوا پارہ تک چلتی ہے، لیکن اس کی آیتیں 206 ہیں، کیونکہ آیتیں بڑی ہیں تو تعداد آیتوں کی کم ہے، لیکن اوورآل وہ صورت بڑی ہے مکی صورتوں میں۔ یہ آدھے پارے پہ مشتمل ہے اور وہ سوا پارے پہ مشتمل ہے، لیکن آیتیں اس کی زیادہ ہیں، آدھا پارہ ہونے کے باوجود آیتیں 227 ہیں۔ اور مدنی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ بقرہ ہے، جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے، اس کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ یعنی مکی صورتوں میں بڑی صورت ہے آیات کی تعداد کے لحاظ سے، وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بھی قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا، جب تمام اقوام پر جو اللہ کا عذاب آیا ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اس کو بیان فرمایا، تو آخری رکوع جو ہے جس وجہ سے یہ پورا موضوع بیان ہوا ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، اترا ہے اسے لے کے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام، علی قلبک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین تاکہ بن جائیں آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین یہ قرآن عربی مبین میں ایسی عربی زبان جو بالکل واضح ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کا ذکر خیر اس قرآن کا پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس قرآن کا یا اس نبی کا جو اس کو لے کے آئے ہیں، تو قرآن کریم جو ہے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور یہ دعوت ہے کہ اب اس کلام پاک پر ہی عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔
اور رسول صلی اللہ کو اس میں حکم فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا حضور کی مبارک دعوت کا۔ پہلے مرحلے میں آپ کو حکم تھا خفیہ تبلیغ کا، دوسرے مرحلے میں 3 سال بعد حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ تبلیغ فرمائیے، علانیہ آپ نے رشتہ داروں کو تبلیغ فرمائی۔ اور پھر تیسرا مرحلہ تھا پورے مکہ کی تبلیغ کا، اور پھر یعنی اہل مکہ تو عشیرت الاقربین میں آ گئے، حضور کا خاندان تھا سارا، لیکن پھر اگلا تیسرا جو حکم تھا وہ مکہ سے باہر پورے عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے، پھر آپ نے حج کے موقع پر اہل مدینہ کو تبلیغ فرمائی، اور پھر چوتھا مرحلہ جو ہے وہ 7 ہجری میں حضور نے دنیا کے بادشاہوں تک یعنی عرب سے باہر، عرب پینسلا سے باہر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس طرح 4 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا، آپ نے تبلیغ فرمائی، اور یہ آپ کی کامیابی تھی کہ آپ جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا جو عرب پیننسولا ہے، اس پورے تک اور باہر کی دنیا تک بھی اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور کئی نے اس کو قبول بھی کیا، جیسے نجاشی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کی حیات ظاہری میں اس کا وصال بھی ہوا، حضور نے غیبانہ جنازہ پڑھایا۔ تو اس طرح کئی خوش قسمت روحوں نے کلمہ کا نور بھی باہر بھی عرب پیننسولا یا جزیرہ نما سے باہر بھی حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔